اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں نے جو برائیاں ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے ان یسبقونا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے، ساء ما یحکمون بری رائے ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کی طرف روئے سخن ہے۔ پہلے تو ایمان والوں کو کہا گیا یہ تم محض یہ گمان نہ کرنا کہ بس ایمان لیا تو تمہاری نجات پکی ہو گئی، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اب وہ کفار جن کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان کی طرف روئے سخن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی پکڑ فرمائے گا، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی بھی ہے، وارننگ بھی ہے۔ جو سچے پکے ایمان والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں، ان کافروں، مشرکوں، ظالموں، سرکشوں کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ ان قریب یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں مبتلا ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی تسلی و دلجوئی کہ تم مطمئن رہو، ان میں سے ہر ایک کو اپنے کیے کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ ایک ہی آیت ہے، کفار کے لیے اس میں دھمکی اور وارننگ کا انداز، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلجوئی کا معاملہ کہ آج ظلم و ستم کے پہاڑ تم پر توڑے جا رہے ہیں، یہ وقتی معاملہ ہے، یہ ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے اور ان کو ان کے کیے کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ تو گویا کفار کے لیے اس میں ترہیب، ڈراوے کا انداز، اور ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مشکلات کا دور ہے، 5 نبوی کا دور، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس تناظر میں یہ ہدایات اور رہنمائی کا سامان عطا ہو رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5، من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں سے شفقت و ہمدردی کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایمان والے مشقتوں کو جھیل رہے ہیں، مصائب کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں، وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ شفقت کا، ہمدردی کا اظہار فرما رہا ہے۔ کیا انداز اختیار کیا گیا؟ کسی وسوسے کو ذہن کے قریب مت پھٹکنے دو، تمہارا اجر محفوظ ہے۔ دیکھو تم اللہ کی خاطر سب کچھ جھیل رہے ہو، تو جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو یاد رکھے کہ بے شک اللہ کا معین کردہ وقت تو آ کر رہے گا۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں عمل کا موقع ہے، آخرت میں نتائج سامنے آئیں گے، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا۔ تو پریشان نہ ہونا، کسی شیطانی وسوسے کو قریب پھٹکنے مت دینا، بلکہ یقین رکھنا کہ تمہارا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ وہ خوب سنتا ہے اللہ، وہ خوب جانتا ہے تم پر کیا بیت رہی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6، ارشاد ہوا وَمَن جَاهَدَ، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، بس وہ تو جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ کو تمام جہان والوں سے کوئی احتیاج نہیں۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ، جہاد کا ذکر آ رہا ہے، مکی صورت میں آ رہا ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلیں۔ سختی کا رنگ نمایاں ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اگر آج کوئی ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، اپنے بھلے کے لیے نیک اعمال کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو تمہارے عبادات، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ کلیئرٹی ایمان والوں کو رہنی چاہیے، اور ایک بندہ مومن کو بھی، کہ وہ اگر محنت کر رہا ہے ایمان لا کر، ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، دین کے لیے مستقل محنت کر رہا ہے، دین پر ڈٹا ہوا ہے، مشقتوں کو جھیل رہا ہے، مصائب کو جھیل رہا ہے، تو وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، اپنے ہی بھلے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ جد و جہد اور ایثار و قربانی کا تمام تر فائدہ خود تم ہی کو پہنچے گا۔ تم محتاج ہو، اللہ تو محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ تم محنت کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تم نیکی کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تم جہاد کے عمل میں آگے بڑھو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تم دین کے لیے محنت کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ جی، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک اہم نقطہ اور،
جہاد کے حوالے سے ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ اسے صرف قتال کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے اسی مطالبات قرآن سیریز میں تیسرے حصے کے اختتام پر جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر علیحدہ سے کلام کیا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ جہاد جوہد سے کوشش کے معنی میں، جہاد مستقل محنت کا نام ہے، قتال جنگ کے معنی میں آتا ہے، تو جہاد اور قتال کو ہمیشہ برابر سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ تفصیل سے بات ہم کر چکے، اور یہ تو مکی صورت ہے، مکی دور میں تو نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں کوئی جنگ کا موقع پیش نہیں آیا، تو یہاں جہاد کوشش، محنت، جد و جہد اور اسٹرگل کے معنی میں آیا، نہ کہ قتال یعنی جنگ کے معنی میں۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 7، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، آئیے تشریح کریں اس کی۔ پہلا نقطہ، اہل ایمان کے اطمینان قلب کی خاطر بڑے تاکیدی اسلوب میں ایک عظیم بشارت، وہ عظیم بشارت کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن، شروع میں لام ہے، لام پر زبر ہے، لام تاکید کہتے ہیں، آخر میں نون تشدید والا نون مشدد ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، پہلے بھی اس پر کلام ہوتا رہا، تو یہ بڑی تاکید کا اسلوب ہے۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ یہ وعدہ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور تاکید در تاکید کا اسلوب کون اختیار کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ جنت دیکھی نہیں نا، آخرت دیکھی نہیں ہے، تو اللہ تو ویسے کو فرما دے تو اللہ کی بات بہت بڑی بات، سب سے بڑی بات، مگر اللہ تاکید در تاکید کے اسلوب میں عظیم بشارت عطا فرما رہا ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے، ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ البتہ ایک اہم سوال، یہاں عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ آپ اور ہم جانتے ہیں شریعت کے اکثر احکامات تو مدنی دور میں آئے ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور دیگر احکامات، شراب کی ممانعت، جوئے کی ممانعت، سود کی ممانعت اینڈ سو آن، بہت سارے احکامات شریعت مدنی دور میں نازل ہوئے، تو مکی دور میں عمل صالح، نیک اعمال سے کیا مراد؟ بڑا اہم نقطہ، آئیے تھوڑی سی اس کی وضاحت کیے لیتے ہیں۔ ایمان کے بعد تمام مشکلات کو برداشت کرنا، ایمان لا کر ڈٹے رہنا، مشکلات کو برداشت کرنا، یہ بھی عمل صالح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، حضور امیر جماعت بھی ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس جماعتی ڈسپلن کو فالو کرنا، اپنے امیر کی بات کو ماننا، یہ بھی اس میں شامل۔ جماعتی نظم کی پابندی کرنا، جو تقاضے آ رہے ہیں امیر کی طرف سے، اس وقت امیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نظم کی پابندی کرنا۔ پھر خصوصاً ہر تشدد کو برداشت کرنا، غلاموں پر زندگی اجیرن کی جا رہی تھی، کنیزوں پر زندگی اجیرن کی جا رہی تھی، نوجوانوں پر زندگی اجیرن کی جا رہی تھی، ہر تشدد کو برداشت کرنا، یہ مکی دور کا نیک عمل۔ پھر مدافعات میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا، مکی دور میں قتال کی اجازت نہیں تھی، ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، یہ بعد میں سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں تذکر آتا ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے مگر تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اور اجتماعیت کو جو ہے وہ مزید کندن بنانا، مضبوط بنانا ہے۔ اور ایک اور اہم نقطہ، دعوت و تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا، مکی دور میں جو ایمان لاتا فوراً دعوت کا کام کرنا شروع کر دیتا، فوراً تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیتا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ تو یہ سارے پہلو، مشکلات کو جھیلنا، حضور کی اطاعت کرنا، جماعتی نظم کی پابندی کرنا، ہر تشدد کو برداشت کرنا، مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا، ایون ان سیلف ڈیفنس بھی ہاتھ نہ کھڑا کرنا، ہاتھ نہ اٹھانا، اور دعوت و تبلیغ کے عمل میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دینا، یہ مکی دور کا عمل صالح ہے۔ تو جو ایمان لائے اور اس انداز سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ان کی برائیاں دور کر دے گا، اور اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مان، الیہ مرجعکم، میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔
یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے، والدین کے تعلق سے اہم نقطہ۔ لیکن کس تناظر میں؟ مشرک ماں باپ، کفر پر اڑے ہوئے ماں باپ کے تناظر میں بات آ رہی ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک ایسے معاملے کے بارے میں رہنمائی جو نوجوانوں کو درپیش تھا، اس ماحول میں نبی علیہ السلام کی دعوت کو نوجوانوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا۔ اب ماں باپ اور گھر کے بڑوں بزرگوں کی طرف سے ان پر پریشر آنا شروع ہو گیا۔ کسی کی ماں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ نے کہا اگر تم یہ دین نہیں چھوڑو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بھوک ہڑتال کر دوں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، جا کے والدہ کو ٹھیک بتا دیا کہ اس معاملے میں تمہاری بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ مسائل نوجوانوں کو درپیش تھے، گھر والوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اس کے تعلق سے رہنمائی آ رہی ہے۔ ان نوجوانوں کے لیے یہ پریشان کن صورتحال تھی کہ وہ والدین کی اطاعت کریں یا دین اسلام سے وابستہ رہیں۔ ایک طرف ماں باپ کی بات آ رہی ہے، ان کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم بھی ہے، لیکن خود قرآن پاک بتا رہے اگر تمہیں شرک پر وہ آمادہ کریں، تم جہاد کریں۔ اب لفظ جہاد یہاں کس معنی میں؟ لغوی معنی میں، قتال و جنگ کے معنی میں تو نہیں، تم پر زور ڈالیں، تمہیں مجبور کریں، اللہ فرما دے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ حدیث مبارک میں بھی ہے، یہ المعجم الکبیر طبرانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس سے خالق کی نافرمانی ہو۔ ایک طرف خالق کا حکم، ایک طرف مخلوق کا حکم، تو مخلوق نیچے، خالق اوپر۔ مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اور بتا دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹنا سب نے اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو یہ اصولی بات آ گئی، ماں باپ کا حق بجا، چاہے وہ کافر مشرک ہوں، اس سے سلوک کیا جائے گا، لیکن ان کا ایسا حکم نہ مانا جائے اور ان کی ایسی جگہ اطاعت نہیں کی جا سکتی جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہو۔